بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور مرنے کے بعد اسے کسی اور چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بہت بڑی خطرناک غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی برزخ والی زندگی کہلاتی ہے، اور برزخ کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں مرنے کے بعد جو چیزیں پیش آئیں گی انہیں سرسری طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کو تصور سے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت اور مشکل ہوں گی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ، عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، اس وقت وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں: اس شخص کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ مومن کہتا ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ منافق اور کافر تو اسے کہا جاتا ہے: تم اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے: مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے۔ تو اسے کہا جاتا ہے: نہ تو انہیں جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی ہیں، جنہیں وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ مومن کے قبر کو 70,000 گنا تک کشادہ کر جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بھر دی جاتی ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر اور منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو آسمان سے آواز آتی ہے: اس لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھولو، جو چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس
کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا، قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا، ان قبر والوں کو تم میں سے کون جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ یہ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں ہی مر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیے، عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا۔ قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اس سے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ محترم عزیز دوستو، ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ لہذا میرے محترم عزیز دوستو، قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل صالح کا ذریعہ ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا، اور جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میت کے ساتھ اس کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ قبر میں دفنائے جانے کے بعد اسے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ یاد رکھیے، وہ ذات ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، جس نے ہمیں پہلی بار بے جان نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد پاک ہے، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر یہ کائے کا جھگڑالو بن کر بیٹھا ہے اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب سور پھونکی جائے گی سب کے سب اپنی قبروں سے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں ہوں گے۔
اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اس دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ میدان محشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کی 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ اس روایت میں ہے تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے گئے ہوں گے اور سب سے پہلے تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان کرے گی۔ قرآن کریم نے اس وقت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روح زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ اس سے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلے والی آگ لوگوں، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جو لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے کوک تک اور کسی کا پسینہ اس سے گردن تک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے قیامت کے دن پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک جائے گا، اور وہ لوگوں کے منہ اور ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہوگا۔ اس دن ہر ایک کی اللہ کے سامنے الگ الگ پیشی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑا ہے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان صفات کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ پاگل، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا۔ کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے، اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، لپیٹ دے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال۔ سب سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس ہل نہیں سکیں گے۔ اس کے عمر کے بارے میں اس نے کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اپنا مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں عمل کیا۔ اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک کافر قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اگر تجھے زمین بھر کے سونا مل جائے تو کیا فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑوانا چاہے گا؟ وہ جواب دے گا کہ ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا،
جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نے نہیں مانا، شرک کرتا رہا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، ان قریب تمہارا رب تم میں سے ہر ایک سے ہم کلام ہوگا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، اور وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اس کا وہ عمل نظر آئے گا جس سے اس نے اپنے آگے بھیجا ہے، اور اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو اسے ادھر بھی اس کا وہی عمل نظر آئے گا جسے اس نے آگے بھیجا ہے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ لہذا تم جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے آدھے خوشے کا صدقہ کر کے ہی صحیح۔ روایت میں ہے کہ اگرچہ ایک اچھی بات ہی کہہ کر صحیح، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اگر خراب نکلی تو وہ نامراد خسارہ میں ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کوئی کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا، دیکھو کیا میرے بندے نے کچھ نفلیں پڑھی ہیں، تو نفل کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی کو پورا کیا جائے۔ اس طرح سارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کے ذمے کسی کے دینار یا درہم ہوں گے تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں سے اسے ادا کیا جائے گا، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ اے لوگو، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔